قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں, افریقہ کا مسلمان اٹھائیں, رشیا کا مسلمان اٹھائیں, سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں, کہیں سے شروع کریں, آدھی آیت پڑھیں, اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا, ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے. اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں. اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا, اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے. قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے. یہ قرآن کی اتنی بڑی حفاظت ہے. تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے, لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے کیونکہ الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے, علم سکھایا ہے, اور وہ قرآن بھی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر. لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا ہے اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں. جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے, اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے, اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں, پی ڈی ایفs موجود ہیں. اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے؟ کبھی؟ سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا, ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں, ایک ہی قرآن ہے. یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں. آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں. اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں, تو قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے, پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا, مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا, سینوں نے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399, کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں. اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا, امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا. یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ ساری فضول باتیں ہیں. نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں, نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں. قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا. جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے, دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے, آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, نہ ہوگا اللہ کے فضل سے. وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا, اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں. آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے. صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت, ایمان بالغیب ہی ہو, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس القرآن کو, الذکر کو, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا, لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے. ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا. کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں. ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی, تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے, وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا, پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا. کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے. اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا, جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے. تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا.